کہتے ہو کہ علی نفس نبی ہے لہذا افضل ہے، موسیٰ عیسیٰ سے افضل ہے، تو میں بھی نفس نبی ہوں، میں بھی سب سے افضل، تو نفس نبی تھا وہ بھی سب سے افضل، ابو لہب بھی نفس نبی تھا وہ بھی سب سے افضل۔ اس کے بعد آگے بات چلی، آپ کے پاس اس کا جواب دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ صاحب آ کے کہہ رہے ہیں کہ اگر علی علیہ الصلوۃ والسلام نفس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو کیا ہوا ابو جہل بھی نفس رسول ہے؟ یہ اس کی معرفت ہے، یہ اس کی عقل ہے کہ اس نے ابو جہل کو جان رسول، نفس رسول، روح رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا دی۔ وہ آیت جو آپ نے پڑھی ہے مولوی صاحب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم، آپ جیسا ایک انسان، ملائکہ میں سے نہیں، جنات میں سے نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ جیسا ایک انسان بھیجا۔ یہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابو جہل جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یا آپ جیسا، میں آپ کی خدمت میں انسان کا لفظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہتا، انسانیت کی توہین ہوگی کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جو آپ خوشی میں جا رہے ہیں کہ میں رسول کا جان ہوں، آپ کچھ بھی نہیں ہو، ٹھیک ہے نا؟ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کے تلے وہ خاک بھی نہیں ہو، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جو علی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آیت نازل ہوئی ہے وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اگر دوسرے بھی نفس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو کیونکہ اللہ کی جانب سے، اچھی طرح سے توجہ دو مولوی متعصب، ناصبیات آج تمہاری ختم ہوگی، سبل سے بھی ختم ہے، تمہارا جنازہ نکل چکا ہے، اچھی طرح سے دیکھ، اگر دوسرے بھی نفس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، اللہ کی جانب سے حکم آیا کہ جو بھی تیرا نفس ہے اس کو تم نے بلانا ہے مباہلہ کے لیے، خاموش، ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، اللہ کی جانب سے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ واجب ہے کہ اپنے بیٹوں کو لے کے آئیں، اگر حسنین کریمین علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور بیٹا ہے تو لانا واجب ہے۔ نساء، اگر اہل بیت طاہرین علیہ السلام میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے علاوہ کوئی اور بھی عورت اہل بیت میں، اس کو بھی لانا ضروری ہے۔ انفسنا، آپ تو کہتے ہیں کہ پوری عرب جو ہے، آپ بھی جو ہے نفس ہے، تو پھر اگر انفس میں کوئی اور بھی شامل ہوتا تو لازم آتا کہ ان سب کو لے کے آتے۔ مولوی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں بلایا، حالانکہ اللہ کی جانب سے حکم ہے کہ جو بھی آپ کا نفس ہے اس کو لے کے آؤ۔ بصیرت نہیں ہے، عقل نہیں ہے، تدبر نہیں ہے، صرف نفرت ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے حقوق کو کیسے آپ انکار کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف علی علیہ السلام کو بلایا۔ او بھائی، جو تمہارے جاہل مفسرین نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ چچا کے لڑکے کو نفس کہتے ہیں، انہوں نے تو آپ کی طرح وہ بیوقوف تو نہیں تھے کہ آپ نے جو صفائی پیش کیا کہ ابو جہل بھی نفس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا، وہ تو انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے کہا یہ کہ عرب میں چچا کے لڑکے کو نفس نبی کہتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو 13 چچا تھے نا، لڑکے تو کزن تو بہت سارے تھے، کزن کم تھے پیغمبر کے، چچا اگر 13 تھے تو لڑکے بھی بہت تھے، چچا کسی کو نہیں بلایا، صرف علی افسی بالکل مجھ جیسے ہیں، آئے ہائے ہائے، نہیں فرمایا علی علیہ السلام آدم کی طرح ہے، نہیں، اگر یہ بھی کہتا نا تمام امت سے افضل ہوتے ہیں، اگر کہتے علی علیہ السلام نوح جیسے ہیں، یہ بھی کہتے تمام امت سے افضل ہوتے ہیں، اگر کہتے ہیں کہ موسیٰ جیسے ہیں پھر بھی امت سے افضل ہوتے ہیں اور کثیر انبیاء سے افضل ہوتے ہیں، اگر کہتے ہیں علی علیہ السلام کا عیسیٰ جیسے ہیں اور پھر بھی اس امت بدکاروں سے افضل ہوتے ہیں اور بہت سارے انبیاء سے افضل ہوتے ہیں۔ آئے ہائے ہائے، آئے ہائے ہائے ہائے، قرآن کے منکر، ادھر دیکھو، سنت کے منکر، آئے ہائے ہائے ہائے، قرآن کے منکر، سنت کے منکر، شرم تم کو نہیں ہے؟ اپنے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے اسی کے صحیح حدیث کو، اسی کے قرآن کا تم منکر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ آدم کی طرح، نبی نے نہیں کہا کہ نوح کی طرح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ انہوں نے کہا کہ نفسی، بالکل احمد خاتم کی طرح، رسول خاتم کی طرح، بالکل ہو بہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے۔ تو جو بالکل حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے وہ آدم سے بھی افضل ہے، وہ نوح سے بھی افضل ہے۔ اے مولوی، وہ ابو بکر عمر کیا چیز ہے؟ وہ ابو بکر عمر کا تم اسلام ابھی تک ثابت نہیں کر سکے، وہ کیا چیز ہے؟ یہ بدبخت امت کیا چیز ہے؟ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے وہ تمام انبیاء سے افضل ہے۔